اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین یہ جو آیت ہے اس شکل میں پورے قرآن حکیم میں 4 مرتبہ ذکر کی گئی ہے، یعنی یہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے اسی شکل میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ذاتی یعنی اللہ کا ذکر پہلے کیا ہے اور اس کے بعد اپنی صفت ربوبیت ذکر فرمائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم الجلالہ یعنی اللہ اس کا علم ذاتی ہے اور بقیہ تمام اسماء حسنہ اسی علم ذاتی کے تابع ہیں۔ اس وجہ سے نام کو پہلے لایا گیا، علم ذاتی کو پہلے لایا گیا اور اس کے بعد صفت بعد میں لائی گئی جو یہاں مذکور ہے اور وہ صفت ربوبیت ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب کی اضافت العالمین کی طرف کی گئی ہے، اور عالمین کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ کے علاوہ، کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا وہ رب ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے علاوہ ساری چیزیں اس کی مربوب ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ ساری چیزیں عالم ہیں، اور یہاں کہا گیا کہ وہ عالمین کا رب ہے، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب مربوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کا رب ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ربوں کی اضافت العالمین کی طرف کی گئی ہے، اور یہ اضافت ایسی ہے کہ مضاف کو معرف باللام کی طرف منسوب کیا گیا، یعنی رب کی اضافت العالمین یعنی ایسے لفظ کی طرف کی گئی جس پر الف لام داخل ہے، یعنی معرف باللام کی طرف رب کی اضافت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربوبیت یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے خاص ہے۔ جی، جب صفت مضاف ہو معرف باللام کی طرف تو موصوف کے اندر وہ چیز منحصر ہو جاتی ہے، یعنی اللہ ہی رب العالمین ہے۔ اس میں رد ہے مشرکین کا، بلکہ سب سے بڑی دلیل الوہیت کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی الہ ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی رب ہے۔ تو یہ ربوبیت للعالمین جو ہے یہ اعظم دلیل علی الالوہیہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی معبودیت، اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ لائق عبادت ہے۔ اب جب وہی لائق عبادت ہے، دلیل کیا ہے؟ وہی سب کا رب ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مربوب ہے۔ تو اس میں رد ہوا ان مشرکین کا جو رب پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ عبادت میں شرک کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ تھے۔
وہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ کی مالکیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ کی تدبیر کا اقرار کرتے تھے، لیکن ربوبیت کو ماننے کے ساتھ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اس میں ان کا رد ہوا کہ جب اسے رب مان رہے ہو، تو صرف اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس کو رب ماننا یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ عبادت صرف اسی کی جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کو رب مانو اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو؟ تو فیہا رد علی المشرکین الذین یؤمنون بالرب لیکن یشرکون معہ فی العبادہ، یہ ان مشرکین کا رد ہے جو ربوبیت پر تو ایمان لا رہے ہیں، لیکن وہ ربوبیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ عبادت میں اللہ تبارک و تعالی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس میں مشرکین کا بھی رد ہے۔ اور غور کریں تو اس میں الحمدللہ رب العالمین میں ان تمام آستانوں کا رد ہے جہاں لوگ جا کر صاحب آستاں سے فریاد رسی کرتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، کیونکہ رب العالمین جب وہی ہے اور اس کو مانتے ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مربوب ہے، تو صاحب آستاں بھی تو اس کا مربوب ہے۔ اب جب صاحب آستاں بھی مربوب ہے تو رب کو چھوڑ کر مربوب کے سامنے اپنا دست سوال کیوں دراز کرتے ہو؟ تو گویا کہ الحمدللہ رب العالمین میں مشرکین کا بھی رد ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ربوبیت کے بعد اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ دیکھ رہے آیت کیسی ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ اور تمہارا رب ہے۔ تو ذالکم اللہ، اچھی طریقے سے ذہن نشین کرو اس آیت کریمہ کو، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے، یہ ہے اللہ۔ کون ہے؟ تمہارا رب ہے۔ تو جب تمہارا رب ہے تو لا الہ الا ہو، تو لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ دیکھ رہے ہیں آیت کریمہ کا اسلوب کیسا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اور جب تمہارا رب ہے تو لا الہ الا ہو، تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اور اس ربوبیت کے اندر ایک وصف اور بھی شامل ہے خالقیت کا، اس لیے کہ مجتمع فیہ من اجتمع فیہ ثلاثۃ اوصاف والرب، جس ہستی کے اندر تین چیزیں، تین اوصاف پائے جائیں وہی رب ہوتا ہے، الخلق، الملک، التدبیر۔ گویا کہ خالقیت یا ربوبیت میں داخل ہے۔ آیت کریمہ کا انداز دیکھیے، ذالکم اللہ، اس آیت کریمہ کو یاد رکھو اور موقع ملے تو اس کی تفسیر بھی کرتے رہو۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ اچھا کون ہے؟ ربکم، تمہارا رب ہے یہ۔ جب یہ تمہارا رب ہے تو لا الہ الا ہو،
تو مستحق عبادت اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور ربوبیت کا ایک زاویہ یہ ہے خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو. یہ ہے تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی ربوبیت سے اپنی الوہیت پر استدلال فرمایا ہے کہ رب جب وہی ہے کائنات کے ذرے ذرے کا، تو پھر مستحق عبادت اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور جب اسی نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی ہر چیز میں تصرف کر رہا ہے، تو پھر یہ دیگر آسمانوں کے اوپر جا کر کے یہ انسان غیر اللہ کے سامنے جو خود مربوب ہے، جو خود مخلوق ہے، اپنی حاجتیں کیوں ان کے سامنے پیش کر کے ان حاجتوں کی تکمیل کے لیے درخواست کرتا ہے، ان سے فریاد رسی کرتا ہے؟ یہ مشرکین کا رد ہے. اور اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وفیہا یعنی وفی هذه الآیہ الرد علی الملاحدہ الذین یرون ان العالم لیس له رب، اس میں ان ناستکوں کا بھی رد ہے، ایتھیسٹ کا رد ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی رب ہے ہی نہیں. ارے ہر چیز پل رہی ہے، آدمی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر چیز پلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ کائنات کے ہر شے کے اوپر ربوبیت کا سایہ پھیلا ہوا ہے، کوئی ان سب کو پال رہا ہے. اور ناستک کیا کہتا ہے؟ اس عالم کا کوئی رب ہے ہی نہیں. تو رب العالمین کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ناستکوں کو بھی رد فرمایا کہ ناستکوں کا یہ موقف بالکل غلط ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ کائنات کے ہر شے ربوبیت کا مظہر ہے، کائنات کے ہر شے پل رہی ہے، کوئی ظاہر پل رہی ہے تو کوئی اس کو پالنے والا ہے نا. تو فیہا اے فی هذه الآیۃ الکریمہ الرد علی الملاحدہ الذین یرون ان العالم لیس له رب. یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. تو اس میں ایک طرف تو مشرکین کا رد ہے اور دوسری طرف اس آیت کریمہ میں ملاحدہ کا، ناستکوں کا رد ہے. اور تیسرے اگر آپ غور کریں گے تو اس میں باس بادل موت کے منکرین کا بھی رد ہے، اور اس میں تناسخ اور آواگمن کا بھی رد ہے. کیسے؟ تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے آگے کی طرف لے جایا جائے. جیسے ایک بیج سے ایک کوپل نکلتی ہے، کوپل بڑی ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ شجر کی صورت اختیار کر لیتی ہے، ایک درخت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے بعد یہ درخت سوکھ جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اس درخت کی حالت جب وہ بیج کے اندر ہے تو گویا کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے، جنین ہے، وہ پھر باہر نکلا یہ بچہ ہے، اور اس کے بعد اور پلا بڑھا تو جوان ہو گیا. اب جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد موت ہے. یہ دیکھیں چیز آگے کی طرف جا رہی ہے، بوڑھا کبھی بھی بچہ نہیں ہوتا، گویا چیز آگے کی طرف جا رہی ہے. تو آواگمن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ پھر آ جاتا ہے. یہ ربوبیت کے مفہوم کے خلاف ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ پالتا ہوا، اس لیے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام. ظاہر ہے کہ حد تمام تک اس کی تربیت کرتا ہے. تو موت کے اوپر تو معاملہ ختم نہیں ہوتا،
اقبال نے صحیح کہا ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. آدمی سمجھتا ہے کہ مر گیا تو اب موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو گیا, آگے 000 ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ موت سے یہاں ہماری دنیاوی زندگی کی شام ہوتی ہے, اور دنیاوی زندگی کی شام کے بعد ایک ابدی زندگی کی روشنی نکلتی ہے, ایک ابدی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے. گویا یہ چیز آگے بڑھتی جا رہی ہے, یہ تمامیت موت کے اوپر ختم نہیں ہوتی. یہ مفہوم رب کے خلاف ہے. تو ایک طرف تو الحمدللہ رب العالمین میں مشرکین کا رد ہے, دوسرے ملاحدہ کا یعنی ناستکوں کا رد ہے, اور تیسرے اس میں تناسخ کے قائلین کا رد ہے. یہاں ایک شبہے کو ہم دور کر دیں. منطق کی تقریباً تمام کتابوں میں, جیسے شرح تہذیب ہے یا اور کتابیں منطق کی, اس میں حمد کی تعریف کیا کرتے ہیں منطقی؟ کہتے ہیں الحمد الثناء بالجمیل الاختیاری. کیا کہتے ہیں؟ الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری. یہ تعریف کرتے ہیں حمد کی. حد غلط. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حدیث قدسی, جس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے حمد اور ثنا کے درمیان فرق کیا ہے. لأن اللہ فرق بین الحمد والثناء, اللہ تبارک و تعالی نے حمد اور ثنا کے درمیان فرق فرمایا ہے. جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو قال اللہ تعالی, اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد فرمائی, میری حمد کی ہے. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو قال اللہ تعالی, اللہ یہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. تو حمد الگ ہے, ثنا الگ ہے, لیکن منطقیوں کی اس تعریف میں حمد اور ثنا دونوں ایک ہو جاتی ہے. فَلَوْ فَسَّرْنَاهُ بِالثَّنَاءِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ فِي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اثنا عَلَيَّ عَبْدِي فَائِدَةٌ, اگر یہ تعریف مان لی جائے کہ هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ اختیاری, حمد کی جو تعریف منطقیین نے کی جو بالکل غلط ہے, کیونکہ ان کی یہ تعریف حدیث کے خلاف ہے, حدیث قدسی کے خلاف ہے, کیونکہ انہوں نے حمد کی تعریف ثنا سے کی ہے. گویا کہ حمد اور ثنا دونوں ایک ہی چیز ہیں, جبکہ اس حدیث قدسی کے اندر حمد اور ثنا کے درمیان فرق کیا گیا ہے. بندہ جب کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا حمدنی عبدی, اور جب کہتا الرحمن الرحیم اللہ فرماتا اثنا علی عبدی. تو حمد الگ چیز ہے, الثنا الگ چیز ہے. حمد الگ ہے, ثنا الگ ہے, اور منطقیوں کی تعریف کے اندر حمد اور ثنا دونوں ایک ہو جاتی ہے. تو اگر ہم حمد کی تفسیر ثنا سے کریں تو اللہ تبارک و تعالی کے قول اس حدیث میں جو الرحمن الرحیم ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں بچتا نا. اثنا علی عبدی جو قول ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا نا. حمدنی عبدی پھر اثنا علی عبدی. لہذا منطقیوں نے جو تعریف کی ہے اپنی اپنی کتابوں میں, یہ تعریف کہ حمد کسے کہتے ہیں وہ ثنا باللسان الجملہ, هذا غلط. اب ایک نکتہ خاص طور سے ذہن نشین کرے, بہت ہی پیارا نکتہ ہے, اور جو شیطان نے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کر رکھا ہے. چھوٹے چھوٹے آستانے ہیں, بڑے بڑے آستانے ہیں, جہاں لوگ اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے صاحب آستان سے درخواست کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں بیٹا دے دیجئے, میں بے اولاد ہوں, مجھے مال سے نواز دیجئے, غریب ہوں. آپ غریب نواز ہیں,
یہ سب ان آستانوں پر پہنچتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ دیتے ہیں، یہ عطا کرتے ہیں۔ اگر لفظ رب پر غور کر لیا جائے، اللہ اکبر، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر لفظ رب پر غور کر لیا جائے، اللہ کی صفت پر غور کر لیا جائے قرآن حکیم کے تناظر میں، لفظ رب کو قرآن حکیم کے تناظر میں اگر دیکھ لیا جائے تو کوئی بھی کسی آستان کے اوپر جانے کی جرات نہیں کرے گا اور جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جملہ ہی یاد کر لیں، لم یرد فی القرآن لفظ العطاء مع غیر اسم رب۔ پورے قرآن حکیم میں جہاں عطا کی بات آئی ہے، دینے کی، رزق دینا، بیٹا بیٹی دینا، کسی بھی عطا کا ذکر آیا ہے، دینے کی بات آئی ہے، وہاں پر صرف اور صرف صفت رب کا ذکر آیا ہے۔ عطا کے ساتھ اللہ کی کوئی صفت قرآن حکیم میں نہیں آئی ہے سوائے صفت رب کے۔ ہذہ نقطۃ دقیقہ، ہذہ نقطۃ عجیبہ۔ جملے کو پھر سے یاد کریں، لم یرد فی القرآن لفظ العطاء مع غیر اسم رب۔ جہاں بھی قرآن حکیم میں عطا کی بات کہی گئی، عطا کا ذکر کیا گیا ہے، دینے کی بات کہی گئی ہے، وہاں اللہ کے تمام اسماء الحسنی میں سے کوئی بھی اسم حسن وہاں نہیں آیا ہے سوائے اسم رب کے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دینے والا صرف رب ہی ہے، عطا کون کرتا ہے؟ جو رب ہو۔ اچھا، رب کسے کہتے ہیں؟ من اجتمع فی ثلاثۃ اوصاف، جس کے اندر 3 اوصاف ہوں۔ کیا؟ پیدا کرنے والا۔ یہ آسمان والے یہ پیدا کرتے ہیں؟ ملک، یہ تو نہ حیات کے مالک ہیں اور نہ موت کے مالک ہیں، تو ملکیت بھی ان سے زائل ہے۔ خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، اور کائنات پر ان کا تصرف نہیں ہے۔ تو من اجتمع فی ثلاثۃ اوصاف ہوا رب، جس کے اندر 3 اوصاف وہی رب ہوتا ہے۔ ایک تو وہ پیدا کرنے والا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ مالک ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ تیسرے، اللہ کے علاوہ کائنات میں تدبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ جس بات کا فیصلہ کر لے، کائنات کی کوئی طاقت اس فیصلے کو ہٹا نہیں سکتی، اس فیصلے کو معطل نہیں کر سکتی۔ جی، اب بتائیے، یہ آستان والے جہاں جا کر کے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، کیا صاحب آستان خالق ہے؟ نہیں۔ اچھا، کیا وہ مالک ہے اپنے نفع نقصان کا؟ اگر مالک ہوتا تو مرتا نہیں۔ تیسرے، کیا وہ کائنات میں تصرف کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدبر نہیں ہے۔ تو کفار مکہ بھی مانتے تھے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ ان سے پوچھا جائے کہ مدبر کون ہے کائنات کا، مشرکین کہتے تھے کہ اللہ۔ کائنات کا خالق اللہ، یہ عقیدہ مشرکین کا۔ کائنات کا مالک کون؟ اللہ، یہ عقیدہ مشرکین کا۔ کائنات کے اندر تصرف اور تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ، یہ عقیدہ مشرکین کا۔ پھر ان کو جو ہے مشرک کیوں کہا گیا جب وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے؟ اس لیے کہ ربوبیت کو مانتے ہوئے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ کیا یہی چیز آج کے نام نہاد مسلمانوں میں نہیں ہے؟ تو ہم جس نقطے کو بیان کر رہے ہیں وہ نقطہ یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں لفظ عطا جب دینے کی بات آئی ہے تو جہاں بھی دینے کی بات آئی ہے وہاں صفت رب ہی کو ذکر فرمایا گیا ہے، کوئی اور صفت آئی ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عطا وہی کرتا ہے جو رب ہو، اور رب وہ ہے جس کے اندر 3 اوصاف ہوں۔ یہ تینوں اوصاف کسی اور ہستی کے اندر ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ، لہذا وہ عطا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عجیب ہے قرآن حکیم۔ تو توحید کو قرآن حکیم سے سیکھو۔ کون سا ایسا زاویہ ہے توحید کا جسے بیان نہ کیا گیا ہو قرآن حکیم میں؟ اور شرک کا کون سا ایسا پہلو ہے
جس پہلو کو واضح نہ کر دیا گیا کہ یہ شرک ہے. میں آیت نور پر غور کر رہا تھا، پوری رات گزر گئی ایک آیت کریمہ پر غور کرتے ہوئے. اب اس کا کیا کروں کہ میں قرآن کو دل دے بیٹھا ہوں، تو اب جس کو دل دے بیٹھا ہوں، جو میرا محبوب ہے، وہ میری نگاہوں سے اوجھل کیسے ہو سکتا ہے؟ جی زندگی کا حاصل یہی ہے، قرآن حکیم سے محبت کر لو. جی جی یہی محبتیں دل سے نکل گئی ہیں. کون کون سی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں لوگ قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے. ان کے فلسفے دیکھ لو، ان کے منطقیں دیکھ لو، ان کی بونگیاں دیکھ لو، لیکن کسی آیت کریمہ کی تفسیر ان سے پوچھ لی جائے تو لرأیتہ جاہلا بہا، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. تو قرآن حکیم کا مطالعہ کرو، قرآن حکیم کو پڑھو. سورہ نور پر مطالعے کے وقت جب میں آیت نور پر ٹھہرا، حیران رہ گیا میں. عقیدے کے ایسے ایسے پہلوؤں کو ذکر کیا گیا ہے جہاں پر ایک طالب علم پریشان ہو جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اللہ اکبر. اور الحمدللہ تقریباً 4-5 صفحات کے اوپر میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر رات بھر میں لکھ ڈالی. اور پھر نکت القرآن کے اندر جو میری تفسیر کی کتاب 1000 صفحات پہ آ رہی ہے، الحمدللہ اس کو ایڈ کر دیا گیا اس کے اندر. اپنے ٹائپسٹ سے میں نے لکھوایا. پوری آیت نور کی تفسیر حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز. اصل میں جو قرآن سے محبت کرے، قرآن حکیم کو پڑھے، اسی کے سمجھ میں آئے گا نا. جی تو جہاں بھی دینے کی بات آئی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک ہی صفت کا ذکر فرمایا، رب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عطا وہی کر سکتا ہے جو رب ہو. جو رب نہ ہو وہ عطا کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں، تو اس کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا ہے ہی نہیں. یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. جیسے اللہ نے فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء. رب کے بعد عطا کا ذکر ہوا. اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، عطا کرے گا تم کو تمہارا رب. جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ عَطَاءِ رَبِّكَ. یہ قرآن حکیم کا ایک حیرت انگیز لطیفہ ہے، اس کا نکتہ ہے کہ جس پر طبیعت جھوم اٹھے. پورے شرک کو رد کر کے، پورے شرک کا رد کر کے رکھ دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ اللہ پورا کرنے والا ہے. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. هذه نقطة دقيقة. قرآن فہمی کو چھوڑ کر کے کہاں گھوم رہے لوگ، کہاں گھومے. جی چلیے اس آیت کریمہ کی فضیلت اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں اس پوری سورہ کریمہ سورہ فاتحہ کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. چلیے ایک حدیث پڑھتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اصطفى من الكلام اربعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فمن قال سبحان اللہ كتب له 20 حسنة او حطت عنه 20 سیئة ومن قال الله اکبر مثل ذلك ومن قال لا الہ الا اللہ مثل ذلك ومن قال الحمد للہ رب العالمین من قبل نفسه كتب او كتبت له 30 حسنة وحط او حطت عنه بها 30 سیئة رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو مسند احمد کے اندر لائیں. اسی طریقے سے ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے جملے منتخب فرمائے، 4 قسم کے کلام. کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعا، 4 قسم کے جملے منتخب کیے ہیں. اصطفیٰ منتخب کرنا. کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ 4 جملے ہیں. یہ کیسا؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ان 4 جملوں کو، ان 4 کلموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، چنا ہے اس کو. تو جو شخص سبحان اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو شخص اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے اس کا بھی یہی ثواب ہے. 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ الحمدللہ کی فضیلت ہے، الحمدللہ کی فضیلت ہے. یعنی یہ 4 جملے جو ہے، یہ 4 کلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمائے، چنا ہے ان کو اور ان کی یہ فضیلت بیان کی ہے. 20 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 20 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. دوسری حدیث دیکھیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يحب قال الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات واذا رأى ما یکرہ قال الحمد للہ علی کل حال. اس حدیث کو جو ہے امام ابن ماجہ کتاب الادب کے اندر لائے ہیں، اور پہلی جو روایت ہے وہ مسند احمد کے اندر لائی گئی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے، کوئی اچھی چیز آپ دیکھتے، اچھی بات دیکھتے تو کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یاد کرنا اس کو، الحمدللہ الذی، کوئی اچھی چیز دیکھتے آپ تو یہ پڑھتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کیا ترجمہ اس کا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت، جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. اس کی مہربانی سے ہر اچھا کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. تو کوئی اچھا کام دیکھو، اچھی چیز دیکھو تو یہ پڑھو، کیا؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی ایسی بات دیکھتے جو آپ کو پسند آتی آپ یہ پڑھتے، اور جب کوئی ایسی بات دیکھتے ما یکرہ، جو آپ کو پسند نہیں آتی، ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو کہتے الحمدللہ علی کل حال. کیا کہتے؟ کوئی بھی چیز اگر آپ کو ایسی دکھائی دے جو آپ کو پسند نہ آئے، کچھ بچے ہیں، نوجوان ہیں، بیٹھے ہیں اور زبان سے گالیاں نکال رہے ہیں. آج کل تو مسلمان نوجوانوں میں یہ چیز عام ہے. اللہ مسلم نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے. نوجوانوں کی ایک معتبر تعداد بالکل بگڑ چکی ہے، دنیا پرست ہو گئی ہے. ان کو معلوم نہیں کہ عقیدہ کیا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ اعمال صالحہ کیا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ رسول کیا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ قرآن کیا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ اللہ سے محبت کیا چیز ہے. شیطان نے ان کو غلط راستے کے اوپر ڈال دیا ہے. ان کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے. نہ ان کے ہاں بڑوں کی توقیر ہے، نہ بڑوں کی تعظیم ہے. بڑوں کے سامنے چاہے وہ عالم ہو، چاہے کوئی عمر دراز آدمی، عمر رسید آدمی ہو، اس کے سامنے یہ سگریٹ اور بیڑی اور گٹکا کھانے سے گریز نہیں کرتے. یہ کیسی ترقی ہے اس دنیا کی؟ کہتے زمانہ ترقی کر رہا ہے. ارے اس سے اچھا تو وہ دور تھا جہاں پر ایک بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کو یا کسی بڑے کو دیکھ لیتا، بڑے بزرگ کو، اگر بیڑی پی رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے تو فوراً اسے نیچے پھینک کر کے اس کے اوپر چپل ڈال دیتا اور اس کے اوپر
کھڑا ہو جاتا، جوتے سے اس کو کچل دیتا۔ تو ضروری ہے کہ آج نوجوانوں کے اوپر محنت کی جائے، عقیدے کے اوپر محنت کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ قرآن کیا ہے، اللہ کیا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، دنیا ہی میں نہیں رہنا ہے۔ نوجوانوں میں بگاڑ اسی وجہ سے ہے کہ ایک تو ان کے اوپر کام علماء کی سطح سے ہونا چاہیے، علماء ان کے اوپر محنت کریں، ان کے جو قبیح اخلاق ہیں ان کے اوپر رد و قدغ کریں مسجد سے، اپنے بیانوں سے، اور دوسری طرف جو ارباب اقتدار ہیں اس کا سختی سے نوٹس لیں، پولیس انتظامیہ بھی سختی سے نوٹس لے، اس لیے کہ اس طریقے سے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جن کے اندر اخلاق نہ رہ جائے وہ قومیں زیادہ دنوں تک اس صفحہ ہستی پر برقرار نہیں رکھتی، اس لیے کہ کائنات کا ایک اصول ہے کہ اچھی چیز یہ باقی رہتی ہے، جو نافع چیز ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز نافع ہوتی ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے، وہ مستقر ہوتی ہے۔ واما الزبد فيذهب جفاء، بقیہ جو بیکار چیز ہوتی ہے، ناقابل انتفاع ہوتی ہے، اس کی مثال جھاگ کسی ہے، جھاگ تو ایسے آگے چل کر کے تھوڑا ابھرا ہوا نظر آتا ہے، آگے جا کر کے وہ ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز دیکھیں جو شرع شریف کے خلاف ہو تو آپ کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ اچھی چیز دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں تو کہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کو شکر ہے۔ یعنی عجیب ہے ہمارا دین، اللہ اکبر۔ اچھی چیز دیکھو تو یہ بولو اور کوئی بری چیز دیکھو تو یہ بولو، یعنی دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد آدمی کی زبان پر آنی چاہیے، یعنی ہر لمحہ ہر وقت آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ رطب اللسان۔ تیسری حدیث، وعن ابی سعید بن المعلى رضی اللہ عنہ قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبه فقلت یا رسول اللہ انی كنت اصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لي لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم۔ یہ ابو سعید المعلّہ ہیں، یہ الذی اوتیتہ، جی یہ معلّہ ہیں، ابن معلّہ، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی لیکن میں حاضر نہیں ہو سکا، نماز پڑھ کر آپ کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی نہیں سنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، جب تمہیں بلائیں تو فوراً آ جاؤ۔ پھر فرمایا میں تمہارے مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے عظیم سورہ ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور جب آپ نے مسجد سے باہر آنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں یہ چیز بتاؤں گا کہ ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی تمام صورتوں سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ گویا کہ الحمدللہ رب العالمین اس پوری سورہ کا نام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ پوری سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کا نام دے دیا، پوری سورت کو ایک آیت سے موسوم کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی حدیث دیکھیں، ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ عز وجل فی التوراة ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وهي السبع المثانی وهي مقسومة بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، رواہ النسائی فی کتاب الافتتاح۔ وہ اوپر والی جو روایت تھی سعید ابن ان کی معلّہ کی، ابو سعید ابن معلّہ کی جو روایت تھی وہ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن میں ہے،
اور یہ روایت جو میں نے پڑھی ابی بن کعب سے، یہ روایت نسائی کتاب الافتتاح میں ہے اور علامہ البانی نے حکم لگایا کہ یہ صحیح ہے۔ کیا ہے اس حدیث کا معنی؟ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورہ نہیں اتاری، اور یہ 7 آیتیں ہیں۔ تورات اور انجیل یا کسی بھی کتاب میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورہ نہیں اتاری۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی، اتنی عظیم چیز ہے جو اس امت کو دی گئی ہے، امت کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی سورت عطا فرمائی ہے، ایسی سورت دی ہے جو تورات میں بھی نہیں اور انجیل میں بھی نہیں، عیسائی اس سے محروم اور یہودی بھی اس سے محروم، وہ سورہ ہمیں دی گئی ہے، اور اس میں 7 آیتیں ہیں، اور جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، 7 المثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، بٹی ہوئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو اس نے مانگی۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ یہ الحمدللہ یہ شروع کب سے ہوا؟ سب سے پہلے یہ جملہ کس نے کہا؟ جی یہ جملہ کس نے کہا؟ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ الروح عطس فقال الحمدللہ فحمد اللہ بإذنہ فقال له ربہ رحمک اللہ یا آدم، رواه الترمذی فی ابواب تفسیر القرآن، حکم الالبانی حسن صحیح۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جیسے ہی ان کے اندر روح پھونکی، دیکھو ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ روح کوئی چیز نہیں ہے۔ ارے بھائی ابھی آپ بات کر رہے تھے اور روح نکل گئی، اب آپ بات نہیں کر سکتے، پتہ یہ چلا کہ کوئی چیز اندر تھی جس کی وجہ سے تم تکلم کر رہے تھے، اور وہی چیز باہر نکل گئی اب نہیں رہی تو تم بول نہیں سکتے، تو کیسے تم روح کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ تو بالبداہت باطل ہے، یہ تو بدیہیات کا انکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پتلا بنایا حضرت آدم کا، اور اس کے بعد اللہ نے روح پھونکی بدن کے اندر، روح پھونکتے ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے انہوں نے، گویا یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھایا، اور جب ان کو چھینک آئی تو اللہ کے اذن سے چھینک کے بعد انہوں نے یہ کلمہ کہا، تو جب کہا الحمدللہ، چھینک آئی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا رحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ اللہ، سکھانے والا کون؟ اللہ جی، اجازت دینے والا کون کہ چھینک کے بعد یہ کلمہ کہو؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے رحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال پھینکا ہے۔ ساری پریشانیوں اور ساری تکلیفوں اور سارے مصائب کی جڑ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ہر ایک چیز کی محبت ہے، مال کی محبت، اسی طریقے سے بچوں کی محبت، اولاد کی محبت، پراپرٹی کی محبت، ساری محبتیں گھسی ہوئی ہیں، اور ان کے گھسنے کے بعد اللہ کی محبت کو ہامش کے اوپر لے آیا گیا ہے، حاشیے میں لے آیا گیا ہے۔ تو جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاشیے میں کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں حاشیے کے اوپر کر دیا ہے۔ لاج جوتے کھا رہے ہو، تمہیں حاشیے پر کر دیا گیا ہے۔ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاشیے پر کر دیا، دنیا میں تمہیں حاشیے کے اوپر کر دیا گیا ہے۔ کچھ اور باقی بچا ہے؟ کچھ باقی بچا ہو تو بتاؤ مجھے۔ اگلی حدیث عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدہ لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ
آدم فمن سواه الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر رواه الترمذی فی ابواب المناقب وقال الالبانی هذا حدیث صحیح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا رسول عطا فرمایا ہے کہ آپ فرما رہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. لہذا آپ سید ولد آدم ہیں. اور جس امت میں یہ نبی آیا سید الامم کہہ لیجئے آپ سید الامم. اللہ اکبر. آج دنیا کو آپ سے نہیں بلکہ رسول کے لائے ہوئے دین اسلام سے چڑے. یہ نقطہ بھی پیش نظر رہے. آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اس پر مجھے کوئی فخر نہیں, کوئی گھمنڈ نہیں اس کے اوپر. آدم اور آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہوں گے سب میرے پرچم کے نیچے ہوں گے, جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی. سب سے پہلے آپ اپنی قبر سے نکلیں گے, نیز سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا, اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں, کوئی گھمنڈ نہیں. اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا اور سارے لوگ جس پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے, آدم سے لے کر کے سارے لوگ اس پرچم کے نیچے ہوں گے, اس پرچم کا نام ہی لواء الحمد ہے, حمد کا پرچم. بس کہو الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. یہ ایک گفتگو تھی جسے ہم چوتھی گفتگو کہہ سکتے ہیں اسی آیت کریمہ کے اوپر. دیکھیے اگر انشاءاللہ طبیعت اس طرف مزید متوجہ ہوئی تو شاید پانچویں نشست بھی ہماری اسی آیت کریمہ کے اوپر ہو. اللہ ہمیں قرآن سے محبت, اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو اللہ اپنی محبت, اپنے رسول کی محبت, اپنے کتاب عظیم قرآن حکیم کی محبت سے معمور فرمائے, مملو فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.